اقبال جیسا مفکر جو پیدا ہوا، آپ اندازہ کیجیے۔ ایک زمانے میں کبھی بغداد ہوتا تھا علم کا مرکز، پھر اسپین ہوا ہے علم کا مرکز، پھر شمالی افریقہ بنا ہے جہاں ابن خلدون جیسی شخصیتیں ابھری ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو اسلام کا روحانی اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی آف دس امہ ہیز شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا۔ تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا، انہوں نے کس لیے حصہ لیا کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، یا کم سے کم امت کا اکثر حصہ 2/3 تو بچ جائے اس سارے دباؤ سے کہ جو آ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندھوں پر ہے۔ وہ جو جھیل رہے ہیں آج، معاشی طور پر وہ پست ہیں، وہ لازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں، تعلیم گاہوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے ہیں، ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے۔ اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل، لیکن 2 نسلیں تو بیت گئیں کہ جو اس تعلیم کی، اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ سب کچھ ہوا، کیوں جھیلا انہوں نے؟ یہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے، تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر، جبکہ انہیں یہ سننے پڑتے تھے نعرے، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، نکلو یہاں سے، تم یہاں ہو کیوں یہاں پر؟ اب بال ٹھاکرے جو کچھ کہتا رہتا ہے، یہ وشوا ہندو پریشر کے لیے جو کچھ کہتے رہتے ہیں۔ بی جے پی والے تو بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ماڈریٹ ہو گئے، مائلڈ ہو گئے اپنے بیانات کے اندر۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے بھارت کو ذرا اطمینان دلا کر پہلے نبٹ لے، دونوں سائڈز کے ساتھ، بنگلہ دیش سے بھی اور بنگلہ دیش سے تو نبٹ لیا انہوں نے۔ حسینہ واجد کے آنے کے بعد اس وقت در حقیقت ورچولی بنگلہ دیش از انڈر بھارت، راہ کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں ابھی ہو کر آیا وہاں پر، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا، لیکن اتنا خوف ہے کہ مجال ہے کہ وہ ہم کوٹ نہ کر دیجیے، کہیں نام میرا نہ بتا دیجیے۔ یہ خوف کی کیفیت ہے۔ دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہم نے فرقہ بند کا معاملہ جو طے کر دیا ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ وہ بنگال جو میں نے سن 68 میں دیکھا تھا، ہر طرف سرسبزی اور شادابی اور پانی پانی، اب دیکھ کر آیا ہوں پانی نہیں ہے وہاں، سوکھے پڑے ہوئے نالے اور دریا۔ صورتحال ان دونوں خطوں کی جو ہے، پہلے ان سے نبٹ کر پھر وہ کچھ کریں گے۔ تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان پیشین گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پیشین گوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے، اور 5 دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو رسولوں کا مقصد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے۔ بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن حضور نے خبر دی ہوگا، دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا، اور اس کے قائم ہونے میں خراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آ کر افغانستان خراسان ہے، اور خراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیافت جو ہے یہ کریں گی۔ عربوں میں تو دم نہیں ہے، پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرز نے، 1099 عیسوی میں چھینا ہے یروشلم، اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے کروسیڈرز نے، اور اس کے بعد 88 برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا۔ عرب واپس نہیں لے سکے، کون لینے والا تھا؟ کرد خون، صلاح الدین ایوبی۔ اب پھر عربوں سے چھینا ہے انہوں نے، قوم بوڈی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے، عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا، کھوکھلا کر دیا۔ اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں، اور یہاں ایلیا میں جا کر، یروشلم میں جا کر نصب نہ ہو جائیں۔ اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میں نے 3 اسپیکٹ سے تو آپ کو
جو ماورائے زمان و مکان فرائض ہیں ایک مسلمان کے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، رسول کے قرض کے حوالے سے، انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کیے، اور تین ہی اعتبار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیسس آف پاکستان ہے، اس کی بنیاد کیا تھی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آج جس صورت سے ہم دو چار ہیں، منافقت کے تین اسپیکٹس، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جو معاشی ہمارے ہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا، اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سبا میں ہم نے دیکھ لیا۔ اور جو اندیشے ہیں مزقناہم کل ممزق جعلناہم احادیث، کہ بس کہانیاں رہ جائیں گی، کبھی ایک ملک بنا تھا، قائم تھا، اس کا عین امکان موجود ہے، بلکہ بین الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا، بڑی جلدی ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں وہ رپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فارن آفس کی رپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں ذرا پازیٹیو سائڈ دکھاؤں، ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے، پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے، اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے، لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کے لال کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرارداد مقاصد آئی، اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے، گویا کہ نظام خلافت اصولاً دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے۔ ایسے جیسے میں مسلمان ہوں، چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر، مسلمان ہوں، ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا sovereignty belongs to him and not to us۔ حاکمیت اللہ کی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی دی ہوئی عائد کردہ حدود کے اندر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ لا الملک۔ پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے، بہت سی تحریکوں، بہت سے مصنفین، علامہ اقبال، مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے پاکستان میں جوان، ادھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ نمبر ایک، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا دین ہے، معلوم ہے۔ وہ دور گزر گیا جب کہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے، کچھ لوگ اب بھی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے، عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے۔ وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ کوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، ہم اس کی امیری ہم اس کی وزیری، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ اقبال کا پیغام تھا، وحدت دین و دنیا، دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے۔ اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے، خواہش بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت، اپنی سیاسی مصلحتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی، اپنی شخصیت، اس کو ابھارنے کی فکر ہے۔ ایک خلط مبحث بہت تھا کہ کیسے دین یہاں لائیں، غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لو، ووٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کمی ہو گئی ہے۔ تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں آ سکتا۔ تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی۔ کبھی سنا تھا، اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے، کبھی 6 گھنٹے بھی نماز تراویح کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے؟ پورا قرآن کا ترجمہ، درس قرآن کی محفلیں، 500 700 آدمی جمع، جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں۔ جو لوگ رہے یہاں پر 25 دن، جنہوں نے مجھے سنا ہے، کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات نہیں۔ قرآن ایز سچ، قرآن سمجھو۔ یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے، الفوز الکبیر انہوں نے لکھی، قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ۔ آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بس قرآن پڑھو اور ثواب حاصل کر لو۔ ہے بہت بڑی جماعت بھی ہے جو یہ کہتی ہے۔ مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو، تم خام کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو۔
یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی، اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھان قتل کرنے کے لیے، اور مسجد جو فتح پور کی ہے دہلی کی، جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے، وہاں درس حدیث دیتے تھے عصر کے بعد، اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں، باہر وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر، کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا، وہ حملہ نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے، قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا، کھلی کتاب، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو۔ لیکن الحمدللہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی۔ مواقع ملے ہیں ہمیں، اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں، جو یوں سمجھیے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں، اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا۔ غلغلہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام کی قرآن مجید کا، اگرچہ یہ کہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہیں جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، میری دعوت پھیل رہی ہے دنیا میں، جہاں چلے جائیے آپ، جہاں اردو پڑھنے والے، اور اب تو میں نے 3-4 سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے۔ امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا، اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے، یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا، اب وہ مسکرائیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ میں تو یہاں تو کرتا نہیں، وہاں تو جتنی چاہے ٹانگ توڑیں اس کی، اس لیے کہ انہیں خود انگریزی نہیں آتی، ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں، اپنے اپنا ہے، وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کہہ کیا رہے۔ تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو 1.5 مہینے میں ایک دفعہ، پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر، باقی سب انگریزی میں، پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے، عربوں کو، لوکل وہاں کے افرو امریکنز کو، پھر وہاں سے ہو کر مختلف، وہ تو نرس سینٹر ہے امریکہ اس وقت، وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے، تو اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا، اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا۔ یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارا کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ اب آئی ہے بات کہ عملی اقدامات کیا ہوں۔ پہلا قدم تو وہ تھا کہ جو میں نے جمعے میں بیان کیا، اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرض عین ہے، nobody is exempt۔ یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر دین قائم نہیں ہے تو ہماری عبادت جزوی ہے، ایک حصے میں ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، باقی دوسری زندگی کے ہمارے پہلو جو ہے اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے۔ یہ کام فرض عین کے درجے میں ہے، اور اس کے لیے عقلاً اور نقلاً لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں آدمی شریک ہو، اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عقل عام بھی کہتی ہے انقلاب، نظام بدل دینا کسی ایک آدمی کے بس کا روگ ہے، ایک پارٹی چاہیے، حزب اللہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا تھا تو معاملہ وہی کا وہی رک گیا۔ حضور کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی شکل میں اپنا، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اسلام قائم ہو گئی۔ پھر احادیث دیکھیے، علیکم بالجماع، لا اسلام الا بالجماع، اور سب سے بڑی حدیث انی آمرکم بخمس، اللہ اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، جماعت کی زندگی ہو اور جماعت بھی سم و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، اسٹرانگ ڈسپلن، اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد کرے گی۔ یہ حدیث جو ہے ذرا نوٹ کیجئے کس قدر اس میں ایمفیسس ہے، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔